سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سورۃ الرعد کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اپنے کمال علم، کمال قدرت اور کمال عظمت کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم سورۃ رعد کی سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن پاک کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. تو ان آیات مبارکہ میں اس بات کتاب اور اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر، اپنی ربوبیت پر دلائل کا ذکر فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جس پروردگار عالم نے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جس نے آسمانوں کو اتنا اونچا اٹھایا ہے اور بغیر کسی ستون. یہ عالم علوی کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمانوں میں اور فلکیات میں سورج اور چاند کی منازل مقرر فرما دی ہیں اور وہ ایک وقت مقرر پہ اور ایک نظام معین پہ گردش کر رہے ہیں. اور ان کی حرکات میں، ان کے رفتار میں، ان کی مقدار میں کبھی بھی کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. ہر چیز ایک عین نظام کے مطابق چل رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے عالم سفلی میں دلائل کا ذکر فرمایا کہ وہ ذات پاک جس نے زمینوں کو بچھایا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ. اور پھر زمینوں میں اللہ نے بوجھ رکھے ہیں، یعنی پہاڑوں کے، تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر زمینوں میں انسان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا ہے. اور اس پانی کا انتظام یہ ہے یا تو اس کو بحر منجمد کی سطح پہ، یعنی بحر منجمد کی حالت میں برف بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جما دیا ہے اور حسب ضرورت وہاں سے پگھلتا ہے.
اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پہاڑوں کی عروق میں اور زمین کی رگوں سے اس پانی کو نیچے بھی پہنچا دیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق کنویں کھودتا ہے، نل لگاتا ہے، پانی نکالتا ہے۔ ان تمام دلائل پر جب آپ نظر ڈالیں گے، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ غور کریں کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ ہم نے دیکھو زمین کے کتنے ٹکڑے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی زمین ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، شہر بھی ایک ہے، لیکن ان زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں پہ نظر ڈالنے کے بعد انسان کو کیا سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے اندر ایک دلالت ہے، نشانی ہے، علامت ہے اللہ کی وحدانیت پر، کہ جب آدمی ان چیزوں میں غور کرتا ہے، جب آدمی ان چیزوں میں ذرا تفکر کرتا ہے تو وہ لازماً اس بات کو سوچتا ہے کہ یہ کسی بنانے والے نے بنایا، یہ سارا نظام عالم جو ہے کسی چلانے والے کے حکم سے چل رہا۔ آپ کے ایک گھر میں آپ دیکھیں کہ بجلی کا نظام لگا ہوا ہے، لیکن جب تک کوئی چلائے گا نہیں تو بجلی خود نہیں چلے گی۔ جب تک اس کو آپ کسی اسٹیشن سے نہیں جوڑیں گے تو بجلی کی رو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کی تاریں ذرا علیحدہ کر دیں تو بجلی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ غلط استعمال کریں تو بجلی سے آگ لگ جانے کا بھی خطرہ ہوگا۔ کہ اس سارے عالم کی روشنی، اس سارے عالم کا نظام، آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، سمندروں اور دریاؤں کی موجیں اور درختوں کا لہلہانا، یہ اشجار، یہ ابحار، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اس کی وحدانیت سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ اس ہر کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی صانع ہے، وہی مختار ہے۔ اور ان آیات کے بعد یعنی توحید و رسالت کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا تھا معاد کا، کہ میرے محبوب یہ کافروں کی بات دیکھیں کہ ان کو تعجب ہے کہ ہم اس عالم کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ کیسے بنائیں گے، اور اس مخلوق کو ہم موت دینے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ اور یہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اللہ دوبارہ اٹھائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ جو خدا تمہیں پہلے بنانے پہ قادر ہے وہی تمہیں دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے وہ اس کے فنا کرنے پہ بھی قادر ہے اور اس عالم کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کافروں کی، ان مشرکین کی جہالت و عناد کا یہ عالم ہے کہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، لیکن یہ خیر سے بھی زیادہ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کی الوہیت پہ ایمان نہیں ہے، ان کو آخرت کے وجود پہ یقین نہیں ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں، جاہلوں، غور کرو، آخر پہلی امتوں پہ بھی عذاب آ چکے ہیں تو تم پہ عذاب بھیجنے میں کیا تکلیف، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ لیکن ہر چیز کا ایک نظام ہے اور ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے
جو تمام کائنات کی جتنے مادہ چیزیں ہیں، انسانوں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، چرند میں، پرند میں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے۔ کسی ارحام کا سکڑ جانا اور کسی کا بڑھ جانا بھی وہ جانتے ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی اگر کسی میں اللہ نے ایک بچہ رکھا ہے وہ جانتا ہے، اور 2 بچے رکھے ہیں تو وہ جانتا ہے۔ جب اللہ کسی رحم میں 2 بچے رکھتے ہیں تو رحم بڑھ جاتی ہے، اور جب اللہ اس میں ایک بچہ رکھتے ہیں تو رحم سکڑ جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ بعض بچے جو ہیں بڑے پیٹ میں بھی بڑے صحت مند اور موٹا اور تر و تازے ہوتے ہیں تو رحم اتنی بڑھ جاتی ہے، اور کمزور ہوتے ہیں تو اتنی سکڑ جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ سکڑنے اور بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ بعض اللہ نے بچوں کو 6 مہینے کے بعد پیدا ہو گئے، 8 مہینے کے بعد پیدا ہو گئے، یا پوری مدت جو ہے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ سارا علم جو ہے اللہ کی ذات کا۔ اور ماں کے پیٹ میں جو بھی بچے ہیں یہ صرف اللہ جانتے ہیں کہ ان میں کون بدبخت ہے اور کون نیک بخت ہے، ان میں کون صالح ہے اور کون طالح ہے۔ ہر ماں کے پیٹ میں آنے والے بچے کی عمر کیا ہے، رزق کتنا ہے، کہاں موت آئے گی، کہاں دفن ہوگا، یہ سارا علم اللہ کو ہے۔ اسی لیے پھر اللہ نے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا، عالم الغیب والشہادتی، کہ جو چیزیں انسانوں سے غائب ہیں، یاد رکھو کہ غیب کا کیا معنی ہے؟ ما غاب عن العباد، کہ جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں، کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو چھو نہیں سکتے، ہم ان کو سونگھ نہیں سکتے، ہم ان کو ٹٹول کے ہاتھ لگا کے معلوم نہیں کر سکتے، وہ غیب ہیں لیکن وہ اللہ کے آگے موجود ہیں۔ اور عالم الغیب والشہادہ کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ظاہر ہے، تو جب اس پر غیب چھپا ہوا نہیں تو ظاہر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم غیب جو ہے یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ ذرے ذرے کا علم ہونا جو ہے یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں ان کا علم بھی اللہ کو ہے، جو چیزیں فنا ہو گئی ان کا علم بھی اللہ کو ہے، اور جو چیزیں آئندہ آنے والی ہیں ان کا علم بھی اللہ کو ہے۔ یہ علم غیب، علم محیط، علم کامل، علم ما کان وما یکون جو ہے یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ اس چیز کے ذکر کرنے کا معنی یہ تھا کہ انسان کو تنبیہ ہو کہ ایک عورت اپنے پیٹ میں بچے اٹھا رہی ہے، اس کو معلومات نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں، تو جس کے آگے تیرے پیٹ کی چھپی ہوئی چیزیں بھی واضح ہیں، اس کے لیے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں ایک پانی سے بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو وہ تمہاری مٹی سے تمہیں دوبارہ بنانے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کبیر مانا سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی، متعال مانا سب سے بلند و بالا، جو صفات علو کا مالک ہے، جس سے کوئی بلند و بالا نہیں، اور یہ اسی کی ذات ہے جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے کمال علم کا بیان فرماتے ہیں۔ سواء منکم من نصر القول ومن جہر به، یاد رکھیں جہر کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات اتنی اونچی کریں کہ دوسرا سن سکے، اس کو کہتے ہیں جہر۔ اور سر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ خود تو سن رہے ہیں لیکن دوسرا نہیں سن رہا، یہ معنی ہوتا ہے سر اور جہر کا۔ جہر کا معنی یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے، اور سر کا معنی یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں جو آپ تو سن رہے ہیں لیکن دوسرا نہیں سن رہا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے میرے لیے سب برابر ہے، چاہے تم جہر میں بات کرو چاہے تم سر میں بات کرو، میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
تم اگر مجھ سے آہستہ بھی مانگتے ہو تو میں جانتا ہوں، تم مجھ سے زور سے بھی مانگتے ہو تو میں جانتا ہوں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، اپنے جانوں پہ رحم کرو، یہ کیوں تم چیخ رہے ہو؟ انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم کوئی ایسی ذات کو تو نہیں پکار رہے ہو نعوذ باللہ جو بحری ہو، جو غائب ہو، جو تمہاری باتوں کو نہ سن سکتا ہو، تم زور سے پہنچانا چاہتے ہو۔ بندوں کے لیے زور سے اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو سارے حضرات کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں، لیکن اللہ کے لیے تو تم آہستہ بھی بولو تو وہ سنتا ہے، بلکہ اگر تم نہ بھی بولو، صرف دل میں خیال کرو تو وہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نے فرمایا میرے بندے جو تیری آنکھ خیانت کرتی ہے کہ تم لوگوں سے نظر بچا کے کسی عورت کو کن آنکھیوں سے دیکھتے ہو، لیکن میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، میرے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میرے پیغمبر نے سیدنا زکریا علیہ السلام نے رات کا وقت ہے، اپنے معبد میں ہیں، کوئی بندہ سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اور اس اندھیری میں علیحدگی کے باوجود بھی بڑا آہستگی سے پکار رہے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، اور اللہ کو کہتے ہیں کہ میرا مولا مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی وہ خفیہ فریاد جو ہے وہ سن لی، اور ہم نے اس کی درخواست کو قبول فرما دیا، اور اللہ نے حکم فرما دیا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، اور وہی مجھے پکارتا ہے تو میں نے سن لیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو یہ شان میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ چاہے تم زور سے پکارو یا آہستہ پکارو، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اور فرماتی ہے وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور تم میں سے کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کے جانے والا، اللہ معاف کرے، جیسے آدمی گناہوں کے لیے رات کو چھپ چھپ کے گلیوں میں جاتا ہے، واردات کے لیے گلیوں میں چھپ چھپ کے جاتا ہے، اندھیرے کی اوٹ لیتا ہے، اللہ نے فرمایا میں وہ بھی دیکھتا ہوں، اور جو دن کی روشنی میں آزادی سے اور بے فکری سے چل رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، میرے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ میں دیکھتا ہوں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ معقبات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے فرشتوں کی ایسی جماعتیں مقرر کر دی ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ کیا معنی؟ علماء نے فرمایا کہ احادیث مبارک کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو حفظہ ہیں، بندوں کی حفاظت کرنے والے، جو دن میں آتے ہیں مثلاً تو یاد رکھیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، اور جو عصر کو آگے چارج سنبھالتے ہیں تو وہ پھر صبح کی نماز میں واپس جاتے ہیں۔ اور ان حفظہ ملائکہ کا کیا کام ہے؟ احادیث مبارک کی روشنی میں ہے کہ وہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ بندے کو اگر وہ فرشتے اپنی حفاظت اللہ کے حکم سے ہٹا دیں تو ہمیں تو جن کھا جائیں،
ہمیں تو جنات جو ہیں وہ نقصان پہنچائیں اور ہم ان کے حملوں سے نہ بچ سکیں، وہ انسان کو جنات کے حملوں سے، وہ انسان کو حیوانات کے حملوں سے، وہ انسان کو دنیا میں گرو میں اور آگ میں گرنے سے، ہر نقصان سے اللہ کے حکم سے بچاتے رہتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو یہ تکلیف پہنچنی ہے تو پھر اللہ ان ملائکہ کو ہٹا دیتے ہیں اور ان کی حفاظت جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اللہ کے وہ فرشتے جو ہیں بندے کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، وہ اس کے دل میں نیکیوں کا خیال ڈالتے ہیں اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی بندہ اللہ معاف کرے گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر بندے کو وہ توبہ پہ ابھارتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں توبہ بھی لکھ دیتے ہیں اور توبہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ باز نہ آئے تو پھر اس کے ذمے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یاد رکھیں کہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، یہ حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں یہ علیحدہ ہیں، اور زمین میں پھرنے والے فرشتے سیاحین جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور ایمان والوں کے لیے جو بخشش مانگنے والے فرشتے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینوں میں لیالی القدر میں اترنے والے فرشتے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتے۔ کیا معنی؟ کہ جب تک قومیں اللہ کی اطاعت پہ چل رہی ہیں، اللہ کی فرما برداری پہ چل رہی ہیں، تو اللہ کی رحمت و حفاظت ان کا حصار رکھتی ہے۔ اور جب قومیں اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کے طاغوت و شیطان کے کہنے پہ چلتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنی حفاظت کا نظام بدل دیتے ہیں اور پھر ان پر عذاب کے فیصلے کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پہ برائی یعنی عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کر لیں تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب دو عالم نے دعا سکھلائی ہے، اور ہر نماز کے بعد تقریباً میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ میرا اللہ کوئی روک نہیں سکتا جب تو دینے کا فیصلہ کر لے، اور کوئی دے نہیں سکتا جب تو روکنے کا فیصلہ کر دے، اور ولا راد لما قضیت، اور جس چیز کی تو نے قضاء و قدر میں فیصلہ کر لیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ تو اس لیے سمجھیں اللہ نے فرمایا کہ پھر جب ہم نے دیکھنے کے قوم نوح کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، قوم عاد کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، قوم سمود کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کیا، پھر اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو پھر ان کی امداد کر سکے، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کی مدد کر سکے۔ تو یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں، اللہ کے قرآن کی ان آیات میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم کامل کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے،
اور قدرت کامل کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور عظمت کاملہ کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے بلند بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ ہر انسان کے لیے، ابھی آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں کتنے ارب اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق پر حفظہ کا ہونا اندازہ کریں کہ پھر اللہ کے کتنے فرشتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ میرا مدنی، اللہ کا جو لشکر ہے نا فرشتوں کا، آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا لشکر ہے۔ دنیا تو آج تک تاروں کا علم حاصل نہیں کر سکی، دنیا تو آج تک ریت کے ذرات کو نہیں گن سکی، دنیا تو آج تک امواج ابحار کو نہیں گن سکی، ان کو فرشتوں کی تعداد کا کیا علم ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے حالات کو اچھا رکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں مطیع اور اطاعت میں رکھیں تو اللہ عذاب نہیں فرماتے۔ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو رحمت فرمانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے بندوں کو معاف فرمانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والی ہے۔ لیکن جب کنی قوموں پہ عذاب آتا ہے تو ان کے اپنے اعمال کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے کسی قوم پر صرف اس کے کافر ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کیا ہے۔ اللہ دنیا میں جینے کا حق سب کو دیتے ہیں، مسلمان ہے یا کافر ہے، مومن ہے یا مشرک ہے، مطیع ہے یا عاصی ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں سے تمام استفادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو ہوا جب چلتی ہے مومن اور مشرک دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے آسمان کی بلندی سے اور زمین کی پستی سے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہوا ہے اور پانی ہے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں اور پھل پیدا کیے ہیں دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام عالم ہے، اللہ پاک کسی کو نہیں پکڑتے۔ لیکن جب کوئی قوم فساد میں بڑھ جائے، جب کوئی قوم جرائم میں بڑھ جائے، جب کوئی قوم گناہوں میں ڈوب جائے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تم کسی بستی میں رہتے ہو یا تم کسی مکان میں رہتے ہو اور وہاں تمہارے ساتھی رہنے والے جو ہیں وہ مجرم ہیں، وہ جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور تم ان کو نہیں روکتے ہو تو تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے۔ یعنی باوجود اس کے کہ تم وہ گناہ نہیں کرتے ہو، لیکن تم گناہ کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہو اور ان کو منع نہیں کرتے ہو۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے، کتب متقدمہ کی روایت ہے کہ اللہ نے ایک بستی والوں پہ اپنے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ رب کریم وہاں تو تیرا ایک بڑا بندہ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، رات دن تیری بندگی میں مشغول ہے اور تیرے ذکر میں مشغول ہے، یا الہ العالمین اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب ڈال دو۔ تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ اس نے تو گناہ کوئی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، اس نے ان گناہ کرنے والوں کو چونکہ روکا نہیں ہے، ان کو چونکہ اس نے منع نہیں کیا ہے، لہذا اس پر بھی عذاب ہوئے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، اگر تم نے نہی عن المنکر چھوڑ دیا، تم نے بھلائی کا کام کرنے کے لیے کہنا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو پھر قریب ہے کہ اللہ ایسا عذاب بھیجیں گے کہ تم بھی اس عذاب میں بسم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے علماء احادیث مبارک کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ گاروں میں رہتا ہے لیکن ان کو گناہوں پہ روکتا ہے، ان کو منکر پہ روکتا ہے، ان کو برائیوں پہ ٹوکتا ہے،
ان کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے تو گویا ان میں وہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کریں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہی عن المنکر کریں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی نصیحت و وصیت کریں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کا درس دیں، کیونکہ سرکار دو عالم کی امت جو ہے یہ خیر امت ہے، اور اس امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب کیوں دیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ٹھیک ہے کہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اہل علم کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت کا علم ہے، اگر تمہیں اگر تم وضو کرنا جانتے ہو تو وضو سکھلاؤ، نماز پڑھنا جانتے ہو تو نماز سکھلاؤ، کلمہ پڑھنا جانتے ہو تو کلمہ سکھلاؤ، صف سیدھی کرنا جانتے ہو تو صفیں سیدھی کرنے سکھلاؤ، طواف کرنا جانتے ہو تو طواف سکھلاؤ، کسی چیز کے حلال و حرام کو جانتے ہو تو لوگوں کو بتلاؤ، اور گناہوں کو جانتے ہو تو گناہوں سے منع کرو، اور اگر منع نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب جو ہیں وہ پکڑ لیں گے۔ اور اس کے بعد انہی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی پروردگار عالم ہے جو تمہیں بجلی کی کڑک اور چمک دکھلاتے ہیں، اور جس کو دیکھنے کے بعد تم ڈر میں اور دمے میں پڑ جاتے ہو، اور وہی ذات مبارک ہے جو اتنے بھاری بھاری بادلوں کو بناتی ہے اور چلاتی ہے، اور اسی کی ذات مبارک ہے جس کے لیے بادل بھی تسبیح کہتے ہیں اور اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے، اور وہی ذات ہے جو بجلیوں کو بھیجتی ہے اور جہاں حکم دیتی ہے وہ گر جاتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ایسی صفتوں سے جو مخلوق کی صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور ان آیات مبارک میں ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم اللہ کی توحید، سرکار دو عالم کی نبوت و رسالت، اور اسی طرح قیامت، مرنا اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا، اور اس کے لیے اللہ نے پھر ان آیات میں اللہ نے دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دلائل اور صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ اگر کسی معاملے میں ایک لڑکا ہے جس کی عمر 6 سال ہے، یا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 9 سال ہے، تو کیا اس کی شہادت قابل قبول ہوگی؟ شریعت کے مسائل میں احکام کی تکلیف جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جیسے اب بالغ ہونے سے پہلے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچے کو حج کرایا جائے تو حج تو اس کا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفلی حج کا ثواب دیں گے۔ اگر آپ 5 سال کے بچے کو بھی نماز پہ ساتھ لے آتے ہیں، طواف میں ساتھ لے جاتے ہیں، تو اللہ کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے میں تمییز ہے، عقل ہے، بعض بچے 9 سال کے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض بچے جو ہیں وہ 15 سال کے بھی عقل نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ سن رشد کو پہنچ جائے، یا اس کے اندر رشد و تمییز پیدا ہو جائے،
جیسے کہ مرنے کے بعد اولاد کو مال کب ورثہ دیں گے؟ جب ان میں عقل آ جائے، جب ان میں تمیز آ جائے، چاہے وہ بالغ ہونے سے بھی پہلے آ جائے۔ اسی لیے اور بعض مقامات میں جو قرآن نے شہادت کا ذکر کیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک میں ہے وہ شاہد شاہد من اہلہا، جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ اور اسی طرح جیسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی جھولے میں اپنی والدہ کی عفت و عصمت کی گواہی دی، اپنی نبوت کی گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ معجزات ہیں، یہ کرامات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر ان بچوں کی گواہی کو صحیح معنی میں گواہی کا رنگ دیا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام وہ اس وقت تنفیذ ہوتی ہے جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک آدمی سے سنا ہے کہ عورتوں کا پردہ کرنا تو ضروری ہے لیکن چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پردہ کرنا ضروری کیوں ہے؟ پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے، سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کے لیے اس کے گھر کی چار دیواری کو پردہ بنایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو بغیر ضرورت کے۔ تو معنی یہ ہے کہ پہلے تو چار دیواری کا پردہ رہے، اور اگر تمہیں ضرورت کے مجبوری میں نکلنا پڑے تو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ پھر تم ایسا نہ کرو جیسے جاہلیت کی عورتیں جو ہیں وہ بناؤ سنگار کر کے یا بدن پہ باریک یا سخت کپڑے پہن کے جس سے عورت کے اعضاء ظاہر ہوں، باہر نہ نکلو۔ اور تیسرا سبق یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محبوب، آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، اور آپ ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کے اوپر سے، علا جو ہے استعلاء کے لیے ہے، استعلاء کا معنی ہے اوپر سے کپڑا کھینچ کے وہ گھونگھٹ نکالیں۔ تو اب جب گھونگھٹ نکالیں گے تو چہرہ ہی چھپے گا۔ اور دوسری بات اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں جب چلیں تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں، عورتیں اگر چلیں تو پاؤں میں بجنے والا زیور نہ پہنے کہ جب پاؤں پڑے تو جھنکار آئے اور لوگ متوجہ ہوں۔ عورتیں اگر چلیں تو ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ لوگ خوشبو سونگھ کے دیکھیں یار کہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو توجہ ہو جائے۔ یہ سارا نظام ہمیں کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو، اگر عورت تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی نظریں نیچے کر لو۔ عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اگر کوئی مرد اتفاق سے سامنے آ جائے تو نظریں نیچی کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ پردہ جو ہے یہ عورت کو فتنے سے بچانے کے لیے ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو آدمی کے چہرے میں ہوتا ہے، عورت کے چہرے میں ہوتا ہے، اس کا جمال، خوبصورتی، آنکھوں کا حسن، بالوں کا حسن، ہونٹوں کا حسن، چہرے کی گلائی، یہ ساری چیزیں فتنے میں ڈالنے والا تو چہرہ ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو پھر پشت کا پردہ کریں گے، یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ حالت نماز میں اگر عورت کا چہرہ کھلا ہے اور ہتھیلیاں کھلی ہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں آدمی بندگی میں ہے، بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی عورت پہ نظر نہیں ڈالے گا، نماز پڑھتے ہوئے عورت بھی کسی غیر مرد پہ غلط نظر نہیں ڈالے گی۔ تو وہاں اللہ نے رعایت دی ہے۔ یا جیسے عورت حالت احرام میں جب عمرہ یا حج کی نیت کرے تو چہرے پہ پردہ نہ ڈالے،
کیا مانا کہ ہر وقت تو ڈالیں، صرف احرام میں نہ ڈالیں۔ اگر احرام میں بھی ڈالنا ضروری نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی چہرے پہ کپڑا ضروری نہیں، تو پھر احرام اور غیر احرام کا کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ مرد لوگ جو ہیں حالت احرام میں اپنے سروں پہ کپڑا نہ ڈالیں، تو اگر آدمی احرام میں بھی نہ ڈالے، بغیر احرام میں بھی نہ ڈالے، تو پھر فرق کیا ہوا احرام اور غیر احرام کا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اور پھر حضور کی بیوی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا۔ بیوی فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب غیر مرد ہمارے قریب آتے تو ہم کپڑا ڈال لیتے چہرے پہ، اور جب آدمی دور ہو جاتے احرام میں تو پھر ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آج بھی عورت حالت احرام میں ہے اور احرام عمرے کا ہے یا احرام حج کا ہے اور آگے لوگ اجنبی ہیں، تو کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال سکتی ہے تاکہ اس کے چہرے پہ پردہ بھی قائم رہے۔ اور بعض فقہا تھوڑا سا یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس انداز میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے کہ پردہ بھی قائم رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ اچھا، ویسے بھی جو پرانے دور میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری بیٹیاں پہلے دور میں صرف گھونگھٹ نکالتی تھی بیچاری، تو اپنے دوپٹے کو آگے کھینچ لیا، وہ منہ کو بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پردے کا معنی ہی یہی ہے کہ عورت فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت کے جسم پہ بھی پردہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے اسم پہ بھی پردہ، اس کے نام پہ بھی پردہ ہے، کہ بلا وجہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو نام لے کے نہ پکارا کرو تاکہ کسی غیر آدمی کو ان کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ باقی ہوتے ہیں حالات ضرورت کے۔ اب مثلا ایک ایسا شہر ہے کہ خاوند نوکری کرتا ہے، عورت مجبور ہے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے، عورت مجبور ہے بازار سے سودا لانے کے لیے، تو وہ حساب میں عزت و احترام کے ساتھ جا کے یہ سودا لا سکتی ہے۔ اسی طرح جیسے ایسے محکمے ہوتے ہیں جیسے محکمہ تعلیم ہے، مدارس کے بنات ہیں، یا ہسپتالوں کے اندر ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی عورتیں سر انجام دے سکتی ہیں، تاکہ اگر عورت مریض ہے تو اس کو سنبھالنے والی بھی عورت ہو، ڈیوٹی کرنے والی بھی عورت ہو۔ لیکن وہاں بھی یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورت احتیاط کرے۔ جیسے آج کل حالات ہوتے ہیں کہ بعض ہسپتالوں میں رات کو ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے اور ایک ہی نرس کی ڈیوٹی ہے اور ساری رات علیحدگی اور تنہائی ہے، تو پھر احتیاط کریں، کیونکہ شریعت نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد سے علیحدہ ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آخر شیطان جو ہے انہیں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، پردے کا حکم جو ہے اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی طرح ازواج محمد مصطفیٰ، بنات محمد مصطفیٰ رضوان اللہ علیہن اجمعین سے ثابت ہے۔ لہذا بہانے بنانا یا اللہ کے قرآن کو توڑنا یا اللہ کے نبی کے فرمان کو توڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان احکام پہ عمل نہیں کرتا تو اللہ کے قرآن کو نہ بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ بدلے، کہے ہم مجبور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا ہے ہماری، یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کو بدل دیا جائے۔ اور اسی طرح میں نے ایک دیکھا ہے کہ اگر نماز تراویح میں امام جب تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہم پیچھے قرآن کھول کے پڑھتے رہے، میرے عزیز یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ جب کوئی امام تلاوت کرے تو تم قرآن سنو اور خاموش رہو۔ یہ تو اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم پیچھے قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے سنو اور غور کرو۔
لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نماز جو ہے نوافل میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ قرآن سنیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں اور زیادہ سے زیادہ سکون و اطمینان سے نماز کو ادا کریں۔ کہ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی ملکیت جو اللہ نے ان کو جائیداد دی ہے وہ اپنی اولاد میں زندگی میں تقسیم کر دیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں کہ وہ شریعت کے مطابق علماء سے فتویٰ لینے کے بعد جیسے جیسے اللہ نے حق دیا ہے بیوی کا، بچوں کا، بچیوں کا حصص بنا کے عالموں سے، علماء سے باقاعدہ وراثت کا مسئلہ لکھوا کر تقسیم کر دیں زندگی میں کہ لوگ بعد میں نہ لڑتے رہیں، بالکل اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اور جائیداد مرنے کے بعد تقسیم ہو، اگر وہ زندگی میں تقسیم کر دیں تو الحمدللہ، نہیں تو مرنے کے بعد تو ہونی ہی ہونی ہے۔ جو بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے جیسے 2 گنبد بنائے، ایک مسجد کے اوپر اور ایک اپنے دفن کرنے کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کو ایک بالشت سے زیادہ اونچا نہ بنائیں، صرف ایک بالشت جتنا زمین سے اونچی ہو، پتہ لگے کہ قبرستان ہے۔ کوئی آدمی بے ادبی نہ کرے، کوئی آدمی قبروں پہ چلے نہیں، کوئی آدمی ٹیک نہ لگائے قبروں پر، قبروں کی حرمت محفوظ رہے۔ باقی قبر پہ کمرہ بنانا یا قبر پہ سنگ مرمر لگانا یا قبر پہ گنبد بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں شریعت محمد مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز، اگر یہ باتیں دین میں شامل ہوتی تو سب سے زیادہ شان والی بی بی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی زوجہ ہے، جو محسنہ اسلام ہے، جو حضور کی تمام اولاد کی ماں ہے، لیکن ان کی مزار پہ بھی حضور نے قبہ نہیں بنوایا۔ حضور کی بیٹیاں فوت ہوئیں، حضور کے بیٹے فوت ہوئے، حضور نے قبہ نہیں بنوایا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء میرے محبوب کے چچا ہیں، اور جن کو حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، ان کی مزار پہ اللہ کے نبی نے قبر نہیں بنوائی، نہ کمرہ بنوایا، نہ گنبد بنوایا۔ یہ تو بہت بعد کے لوگوں کے احترام کے طریقے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں اور نہ اجازت ہے۔ دونوں بدعت، انگوٹھے چومنا اور درود و سلام پڑھنا موجود ہیں، کہنے پر وہ آدمی اس بدعت کو نہیں چھوڑتا، لیکن جب وہ بدعت کو نہیں چھوڑتا تو تم کہنے کی سنت کو بھی نہ چھوڑو، تم اس کو کہتے رہو، ہدایت کرتے رہو۔ لیکن ایسے لوگ جو بدعت پر کھلے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اہل بدعت کو امام نہ بناؤ، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بندہ کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے وہ دین اسلام کو گرا دیتا ہے۔ تو کسی کو امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ ہم اس کو اپنا امام بنائیں، اپنا مقتدا بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب شرک جو ہیں اور اصحاب بدعات جو ہیں ان سے اجتناب کریں اور ان کی اقتداء میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں، تبلیغ بھی کرتے رہیں کہ اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اسلام میں 4 شادیاں کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور مردوں کی تھوڑی ہوگی۔ تو جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اگر شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر گناہ ہوں گے، اور ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟
باقی شادی دوسری کرنی ہو تو پہلی بیوی کی اجازت لینے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں. یہ انگریزی قانون کے تقاضے تو ہیں، لیکن اسلام میں اللہ نے مرد کو جب جار کی اجازت دی ہے تو اس کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ اسلام کے حدود میں پابند ہے کہ اگر 2 شادیاں کرے یا 3 شادیاں کرے تو ان میں برابر عدل کرے، تمام بیویوں کو برابر وقت دے، تمام بیویوں کے لیے برابر کا خرچہ دے، تمام بیویوں کے لیے لباس میں، نفقے میں، خرچ میں، ہر چیز میں عدل کرے. باقی دل کا میلان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی سے زیادہ ہو کسی میں کم ہو تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ تم دوسری شادی کرو تو دیکھ لو کہ کیا تمہارے حالات 2 بیویوں کو سنبھالنے کی اجازت دیتے ہیں، تم ان کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو، اور تم اپنے اندر ایسی جنسی اور صحت قوت رکھتے ہو کہ دونوں بیویوں کو مطمئن کر سکو. ورنہ اگر ڈرتے ہو کہ میں حقوق مکمل نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک بیوی ٹھیک ہے. آدمی عمرے کے لیے آتا ہے لیکن وہ عمرہ کرنے کے بعد جدے میں جا کے بال کٹواتا ہے تو دم پڑ جائے گی، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم نے احکام عمرہ جو ہے وہ مکے میں پورے فرمائے ہیں. یہ حکم نہیں دیا ہے کہ سارے کام کر لو اور بال کٹنگ جو ہے وہ جدے میں کرواؤ تاکہ تمہارے بالوں کے بنانے میں فرق نہ آ جائے. تو اگر آپ کو فیشن اتنا عزیز ہے تو عمرہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اور نہ اللہ میاں نے چٹھی بھیجی ہے کہ آپ تشریف نہیں لے آئیں گے تو میرا کعبہ اداس ہوگا. اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، ورنہ بالکل نہ کریں. ایک نفلی عبادت ہے، بلا وجہ کر کے خام خواہ خون لگا کے شہیدوں میں کیوں نام لکھواتے ہو؟ کوئی 2 بال کاٹتا ہے، کوئی 1 بال کاٹتا ہے، کوئی جدے میں جا کے حجامت بنوائے گا، اور کسی کو لبیک پڑھنا یاد نہیں رہا، کسی کو صفا مروا دوڑنے کا پتہ نہیں ہے، تو عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تم نے عمرہ کرنا ہے پہلے عمرے کے احکام سیکھو، عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھو، اپنے محلے کے عالم سے جا کے ساری باتیں سمجھو، اور اس کے بعد سنت کے مطابق عمرہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ اگر میں بیوی کو کوئی چیز دوں گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا. بالکل ملے گا، یہ تو صحیح حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ جو تم ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ فرما دے صدقہ لکھو میرے بندے کا. صحابہ نے لکھا یا رسول اللہ بیوی کو کھلانا تو ہماری ذمہ داری ہے، کون سی ہم خیرات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر یہی پیسے تم کسی اجنبی عورت پہ خرچ کرتے تو گناہ ہوتا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو گناہ. فرمایا تو پھر اپنی بیوی کے خرچ کرو تو ثواب بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنی بیوی پر اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ نکلو، تو اللہ ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور حضور نے فرمایا تم میں کریم ہی وہ ہے، تم میں سخی ہی وہ ہے، تم میں اچھا آدمی ہی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے. کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کا بچہ لے کے پالا ہے، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا، لیکن وہ بیٹا شریعت میں انہی کا رہے گا، تمہارا نہیں رہے گا. اس کی ولدیت بھی تمہارے بھائی کی رہے گی، یعنی کہ تم ولدیت اپنی لکھ دو تو بس تمہارا بن گیا. یہ تھوڑا ہے کسی کی بیوی کے آگے تمہارا نام لکھ دو تو تم شوہر بن جاؤ گے، یا کسی شوہر کے خانے میں کسی کی عورت کا نام لکھ دو تو اس کی بیوی بن جائے گی. ادعوہم لآبائہم، ہر کسی کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. ہوا اقصد عند اللہ، یہی اللہ کے ہاں عدل کی بات ہے. وہ بیٹا اسی طرح تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے نام ولدیت کے ساتھ بھی اپنے بھائی کا نام رکھو. باقی اس کو سمجھا دیں جب بڑا ہو ہم نے تمہیں پالا ہے پوسا ہے، ہم بھی گویا تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن حقیقی ماں باپ وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی محنت مزدوری کرتا ہے اور بینک میں فکس اکاؤنٹ کھولتا ہے وہ حرام ہے.
یعنی اس پہ جو سود ملے گا تو اس کا لینا بھی حرام، استعمال کرنا بھی حرام۔ اگر یہ غلطی کر چکے ہو تو اپنے اس اکاؤنٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں بدل دو، اور جو سود کے پیسے ملے وہ بغیر ثواب کی نیت کے ہوئے غریبوں کو دے دو۔ یا مثلا کسی مسجد کے حمام خراب ہے، لیٹرین خراب ہے، کوئی راستہ خراب ہے، کوئی سڑک خراب ہے، اس پہ لگا دو، اور آئندہ نہ لو۔ حرم شریف میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں، اور اگر مجبور ہو کے گزرنا ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کیا مانا؟ مغرب کے لیے وضو کرو تو پھر عشاء کی نماز تک اسی وضو سے نماز پڑھے، طواف کرے، چاہے ہوا نکلتی رہے، مجبور ہے۔ پھر جب عشاء کا وقت آئے تو پھر نیا وضو کرے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، اور اگلے وقت آنے تک وہی وضو کافی ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کے بس میں بات نہیں۔ 40 سال کی عمر کو اسلام نے زیادہ زور دیا ہے۔ کیوں زیادہ زور دیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں اللہ انبیاء کو نبوت دیتے ہیں کہ اب کمال پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کی عقل، اس کے قوا، اس کے اعضاء رئیسہ جو ہے وہ اپنی انتہائی قوتوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے منع کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پردہ نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ شریعت میں پردہ ہے، میں گناہ گار ہوں، لیکن جو اپنی بیوی کو حکم دے کہ پردہ مت کرو، میرے دوستوں سے ملو، بازار میں میرے ساتھ چلو، سب ننگا کر کے میرے ساتھ پھرو، لوگوں کو پتہ لگے کہ کپل کتنا خوبصورت ہے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ نکاح رہتا ہی نہیں ہے، باقی ہدایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بیوی ہی نہیں رہتی جو اسلام سے روکے۔ جب آدمی اسلام کے کسی حکم کو توڑتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا۔ پھر صرف انکار نہیں کیا، بیوی کو جبر بھی کر رہا ہے کہ پردہ نہ کرو۔ تو علماء سے رجوع کریں، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور نکاح ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، بیوی رہتی ہی نہیں ہوتی۔ لڑکے جب بالغ ہو جائیں تو نماز فرض ہوگی۔ اگر لڑکی دیکھنے میں کمزور ہے لیکن بالغ ہے، پردہ ضروری ہے۔ کعبۃ اللہ میں طواف کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ابھی میں نے پردے کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اس کے بعد ساری حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ حضور کی بیویاں جب کوئی صحابی دین سیکھنے کے لیے آتا تو باقاعدہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، اور صحابہ ادھر بیٹھتے اور پوچھتے امہات المؤمنین مسئلہ بتلاؤ۔ اسی طرح جب حضور کی خدمت میں عورتیں آتی تو حضور بھی پردے میں بیٹھتے۔ اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اگر تمہیں پردے کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو پھر اللہ ہدایت کرے۔ اگر ایک خاوند ہے اپنی بیوی کو نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تو نہ رکھے روزہ، کیونکہ نفلی روزہ رکھنا ثواب ہے اور خاوند کو گناہ سے بچانا جو ہے وہ فرض ہے۔ کیونکہ بعض شوہر ہے، طاقت ہے، صحت ہے، وہ چاہتا ہے میں دن میں بھی بیوی سے ملوں، تو اس لیے عورتیں جو ہیں وہ نفلی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ بڑھاپے کی عمر سے ارذل العمر کہتے ہیں جب آدمی کو کوئی تمیز نہ رہے، یعنی اگر ایک آدمی کی عمر زیادہ ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ ارذل العمر نہیں ہے۔ ارذل العمر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب نکل رہا ہے، اس کو حلال حرام کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، اس کو جائز ناجائز کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، تو یہ تو ایسی عمر ہے کہ بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ نفلی عبادتوں میں مکے میں سب سے افضل کعبۃ اللہ کا طواف ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعہ مکے میں پڑھے یا مدینے میں تو مکے میں افضل ہے، یہاں ایک نماز کا 1,00,000 ملے گا، وہاں ایک کا 1,000۔
اگر سفر کرنا ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل کا سفر ہوگا تو مسافر شمار ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ سفر جو ہے جو ہے